بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میر امن دہلوی کے قصہ باغ و بہار کا خلاصہ پڑھیں گے۔ روم کے بادشاہ آزاد بخت کو اولاد نہ تھی۔ غم اولاد سے وہ فقیر بن جاتا ہے اور رات کے وقت بھیس بدل کر فقیروں اور گوشہ نشین بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آزاد بخت روم کا ایک کامیاب بادشاہ ہے، لیکن اولاد سے محروم ہونے کی بنا پر تخت و تاج سے کنارہ کشی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر وزیر کے مشورے سے دن کا کچھ وقت دربار کے لیے دیتا ہے اور بقیہ اوقات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ ایک دن آزاد بخت کو گورستان میں 4 درویش ملتے ہیں۔ پہلا درویش تاجر زادہ ہے جس کا وطن یمن ہے، دوسرے کا وطن فارس ہے اور وہ بادشاہ کا بیٹا ہے، تیسرا درویش عجم کے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے اور چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا لڑکا ہے۔ ہوتا ایسے ہے کہ ایک رات بادشاہ آزاد بخت بھیس بدل کر قبرستان کی طرف سکون کی تلاش میں نکل جاتا ہے تو وہاں ان 4 درویشوں کو اپنے ہی خیالوں میں غار کے بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے، جن کے سامنے چراغ ٹمٹما رہا ہوتا ہے۔ آزاد بخت چھپ کر پہلے اور دوسرے درویش کا قصہ سنتا ہے اور وہ انہیں اپنے دربار میں بلاتا ہے، یعنی ان 4 درویشوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور باقی درویشوں کو اپنے قصے سنانے کو کہتا ہے۔ درویش بادشاہ کی بات سن کر خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ اس پر بادشاہ خواجہ سگ پرست کا قصہ سناتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بادشاہ آزاد بخت ان 4 درویشوں کو دیکھتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو اپنی آپ بیتیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہ چھپ کر پہلے اور دوسرے درویش کے حالات زندگی سن لیتا ہے اور وہ ان 4 درویشوں کو اپنے دربار میں بلا لیتا ہے اور باقی درویشوں کو بھی اپنے قصے سنانے کو کہتا ہے، لیکن وہ درویش بادشاہ کی بات سن کر خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ اس پر بادشاہ انہیں خواجہ سگ پرست کا قصہ سناتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور چوتھا درویش اپنا اپنا قصہ سناتے ہیں۔ بادشاہ آزاد بخت کے ہاں شہزادہ بختیار پیدا ہوتا ہے اور جنوں کا بادشاہ شاہ پال اسے اپنی بیٹی روشن اختر کے لیے پسند کر لیتا ہے اور جنوں کے بادشاہ کی مدد سے ہر درویش اپنی محبوبہ کو پا لیتا ہے اور شہزادہ بختیار کی شادی شاہ پال کی بیٹی روشن اختر سے ہو جاتی ہے۔ ان 4 درویشوں کی کہانی تقریباً ایک جیسی ہے، یعنی یہ تمام عشق کے مارے ہوئے ہیں۔ یہ 4 درویش مختلف حادثات سے گزرتے ہوئے اپنی مرادوں میں ناکام ہو کر بالآخر اس قبرستان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ان درویشوں کی کہانی انجام کو پہنچی ہی تھی کہ آزاد بخت کو خبر دی جاتی ہے کہ حضور والا کے لڑکا پیدا ہوا ہے اور نام بختیار رکھا گیا ہے، لیکن جنوں کے بادشاہ شاہ پال کو یہ خوبصورت بچہ اپنی بیٹی روشن اختر کے لیے پسند آ جاتا ہے، چنانچہ وہ بختیار کو اپنے پاس لے جاتا ہے۔ بچے کے اس طرح اچانک کبھی کبھی غائب ہو جانے سے آزاد بخت اور تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن شاہ پال آزاد بخت اور 4 درویشوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان کی پریشانیاں سننے کے بعد وہ ان کے مقصد کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح 4 درویش اور آزاد بخت اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تمام لوگوں کی بقیہ زندگی ہنسی خوشی گزرتی ہے۔ آخر میں میر امن نے یہ دعا کرتے ہوئے داستان کو اس انجام تک پہنچایا ہے کہ الہی جس طرح 4 درویش اور 5واں بادشاہ آزاد بخت اپنی مراد کو پہنچے ہیں، اسی طرح ہر ایک کو اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ امید ہے کہ آپ سب کو اس قصہ کا خلاصہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم کچھ بات مقامات کی پہچان اور کرداروں کے حوالے سے کرتے ہیں اور اس قصہ کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ آزاد بخت روم کا بادشاہ تھا جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا۔ نمبر 2، آزاد بخت کے وزیر اعظم کا نام خردمند تھا جو کافی خوشحال تھا۔ نمبر 3، پہلا درویش ملک یمن کے سوداگر کا بیٹا تھا۔ نمبر 4، پہلے درویش کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوئی تھی۔ نمبر 5، پہلے درویش نے تجارت کے لیے دمشق خشکی کے راستے گھوڑے پر سواری کی تھی۔ نمبر 6، عیسیٰ نام کا ایک جراح جس سے پہلے درویش نے شہزادی کا علاج کروایا تھا ایک حجام تھا۔ نمبر 7، یوسف نامی کردار کا ذکر بھی پہلے درویش کے قصے میں ملتا ہے۔ نمبر 8، سیدی بہادر دمشق کی شہزادی کا خزانچی تھا۔ نمبر 9، دوسرا درویش ملک فارس کا شہزادہ تھا۔ نمبر 10، دوسرے درویش نے بصرہ کا سفر کیا تھا۔ نمبر 11، دوسرے درویش کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوئی تھی۔ نمبر 12، دوسرے درویش کو شہر نیم روز کا قصہ بہرور نے سنایا تھا۔ نمبر 13، بدخشاں کا سوداگر آزاد بخت کے دربار میں آیا تھا۔
باغ و بہار میں بنیادی طور پر 5 افراد کا قصہ ہے۔ باغ و بہار میں طویل قصہ پہلے درویش کا ہے۔ آزاد بخت باغ و بہار کا مرکزی کردار ہے۔ قصے کے اہم کردار خواجہ سرپرست اور اس کے بھائی کے ہیں۔ نسوانی کرداروں میں دمشق کی شہزادی کے اطاعت و اطوار شاہانہ نوعیت کے ہیں۔ بصرے کی شہزادی اپنی فہم و ذکاوت کی بنا پر قاری کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، لیکن نسوانی کرداروں میں سب سے اہم کردار وزیر زادی کا ہے۔ مشاورت و رہنمائی: پروفیسر نثار احمد مکھیانہ صاحب۔ آپ سے گزارش ہے کہ بی ایس اردو کے سلیبس سے متعلقہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔